السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے سعادت کسے کہتے ہیں؟ سعادت کیسے ہم حاصل کریں، کیسے اس کو پائیں؟ بہت ہی عربی زبان کا بہت ہی اہم لفظ ہے یہ. بارہا آپ لوگ علماء کے بیانات میں، ان کی تقریروں میں اس لفظ کو سنتے ہوں گے. سعادت مند، اور بہت سارے لوگوں کا نام بھی ہے سعید، اسعد، سعد. یہ الفاظ ہمارے سماج میں مستعمل ہیں. سعادت کے بارے میں بہت ساری باتیں علماء نے کہی ہیں، اور مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں سعادت کے سلسلے میں، سعادت کی تعریف کے سلسلے میں. مگر اس کی سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ وہ خوشی، وہ اطمینان جو ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ ہو. وہ سعادت، وہ خوشی جو ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایمان باللہ کے ساتھ ہو، اسے سعادت کہا جاتا ہے. ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جسے سعادت کی تلاش نہیں ہے، جسے قلبی سکون، قلبی راحت، اور اسی طریقے سے اپنے قلبی خوشی کی تلاش نہیں ہے؟ مسلم ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو یا بچے، سماج کے ہر شخص کو خوشی چاہیے. آپ اس کا سیدھا ترجمہ، سیدھا معنی سمجھیے. سعادت کہتے ہیں خوشی کو. ہر شخص آج خوشی کی تلاش میں ہے. خوشی کی تلاش میں بہت سارے لوگوں نے اپنے پیارے گاؤں،
اپنے پیارے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، معصوم بچوں کو انہوں نے روتا ہوا چھوڑ کر کے ہجرت کرنا گوارا کیا۔ کیوں؟ خوشی کی تلاش میں، سعادت کی تلاش میں۔ کچھ تو بیچارے ایسے ہیں جو کئی سمندر پار گئے ہوئے ہیں خوشی کی تلاش میں، سعادت کی تلاش میں۔ ہم لوگ بھی جو شہروں کے اندر آباد ہیں، کیوں؟ سعادت کی تلاش میں، ہم کو خوشی مل جائے۔ ہر شخص کو سعادت کی ضرورت ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے دین کی شریعت جن کے ذریعے اللہ نے مکمل کیا ہے، لوگوں کو آزادی دی ہے کہ آپ جو ہے سعادت تلاش کریں، خوشی تلاش کریں۔ خوش ہونا، خوش رہنا، یہ ہر انسان کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے۔ یہ جو سمندروں کے کنارے بھیڑ ہوتی ہے، جو لوگ سمندروں میں، اس کے ساحلوں پر آ کر کے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں، مہنگے مہنگے ریزارٹ میں، مہنگے مہنگے بنگلوں میں کئی لاکھ روپے کا ٹکٹ پرچیز کر کے، خرید کر کے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، جنگلوں میں جا کر کے بس جاتے ہیں، سمندروں میں تیرتے ہیں، سب کو خوشی کی تلاش ہے۔ آج تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان پیسے والوں کی، مالداروں کی، خاص طور پر وہ ممالک جہاں قرآن و حدیث نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، وہ لوگ خوشی کی تلاش میں ننگے ہو گئے۔ ان کے باقاعدہ ان کے کمپلیکس ہیں، ان کے محلے ہیں، ان کی بستیاں ہیں، سعادت کی تلاش میں بیچارے ننگے ہو گئے۔ ان ہوٹلوں میں جائیے، سمندروں کے کنارے جائیے، ان کے جسم پر کپڑا جو ستر پوشی کے لیے تھا وہ برائے نام ہے۔ ان کو خوشی کی تلاش ہے۔ ہر شخص کو خوشی چاہیے۔ آپ لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی تو سعادت ہی کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، خوشی کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ آپ کے دلوں میں جو بے چینی ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں جو ٹینشن ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ڈپریشن میں ہیں، مستقبل کی ان کو فکر ہے، ماضی کے کوتاہیوں پر انہیں افسوس ہے، اور گزرتے ہوئے جو ایام ہیں جنہیں حاضر کہا جاتا ہے، موجودہ وقت کہا جاتا ہے، اس کو لے کر کے بھی پریشان ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر کے پریشان ہیں، کچھ لوگ بیٹیوں کی شادی کو لے کر کے پریشان ہیں، کچھ لوگ بچوں کی تعلیم کو لے کر کے پریشان ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے روزگار کی تلاش کے لیے پریشان ہیں، کچھ لوگ رشتوں کو لے کر کے پریشان ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ خوشی کی تلاش میں ہے، سعادت کی تلاش میں ہے، لیکن یہ سعادت ملے گی کہاں؟ کیا بہت زیادہ مال جمع کرنے کی صورت میں یہ سعادت اور خوشی ملے گی؟ تو دیکھا تو یہ گیا ہے کہ دنیا میں جس شخص کے پاس جتنا ہے اتنا ہی زیادہ وہ پریشان ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ٹینشن میں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ایک اشارے ابرو پر، اس کے معمولی اشارے پر اس کے لیے تمام انواع و اقسام کے کھانے اور پہننے کی چیزیں اس کے لیے حاضر ہو جائیں گی، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو یہ بہت بڑا سعادت مند ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ لیکن جب آپ اس کے قریب جائیے، اس کے پاس بیٹھیے، تو وہ کہاوت صادق آتی ہے کہ دوسروں کے تھال کا لڈو جو ہے ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے، اس سے پوچھیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں غم ہیں، اور وہ اس کو لے کر کے پریشان ہے، بظاہر مالدار ہے۔ سعادت کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ اچھے گھروں میں، اچھے مکانات میں۔ آج تو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اتنی خوشحالی اور مالداری دے دی ہے کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے مکان ہیں، اور کئی مکان ہیں،
جہاں وہ جب رہنا چاہے رہتے ہیں، لیکن آپ جب ان سے ملیے، ان سے قریب جائیے، ان سے راز و نیاز کی باتیں کیجئے، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ بیچارہ جس کے پاس بہت سارا گھر اور مکان ہے اور ہر جگہ ہے تقریباً، یہ بھی خوش نہیں ہے۔ ایسے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے منصبوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاسی منصب ہو، چاہے وہ حکومتی مناصب ہو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کے بیوی بچوں کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان کے ساتھ چند گھنٹے گزاریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پاس اپنی بیوی بچوں کے لیے تو درکنار، اپنی ذات کو بھی وقت دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اپنی ذات کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو راحت اور آرام پہنچانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ لوگ سعادت تلاش کرتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، اچھی بات ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے، دوست احباب بنانا چاہیے، اور اسی نام پر ہمارے بہت سارے نوجوان، یہاں تک کہ بزرگ لوگ بھی جو اس وقت سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ہیں ان پر بھی جاتے ہیں، دوست بناتے ہیں، سب کو سعادت کی تلاش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب کے سب لوگ خوش ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر وہ اطمینان اور سکون جو مطلوب ہے، وہ چیز ان کے ہاں موجود ہے؟ نہیں۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، ایسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو بچے ہیں اور سب جوان اور ہٹھے اور کٹے ہیں، ان کے پاس پوتے اور نواسے ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے خوشی ہی خوشی ہے۔ لیکن جب آپ ان کے قریب جائیں گے تو دیکھیں گے ان کے گھروں میں اللہ نہ کرے آپس میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ شیخ نے بھی کہا، بڑوں کا احترام نہیں، بچوں سے پیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں ہے، جبکہ گھر کے پورے افراد ہیں اور سب بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے ہیں۔ اسی لیے آج کا یہ موضوع چنا گیا کہ سعادت اور خوشی، سعادت اور خوشی کسے کہتے ہیں؟ سعادت اور خوشی کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سعادت کہتے ہیں دل کی خوشی کو، نفس کی رضامندی کو۔ آپ کا دل جتنا زیادہ مطمئن ہے، جتنا زیادہ آپ کا نفس خوش ہے، اسی قدر آپ جو ہے سعید ہیں اور سعادت مند ہیں، اور آپ کے ہاں سعادت مندی۔ ویسے سعادت کا اطلاق برکت پر بھی ہوتا ہے، خیر پر بھی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سلامتی کے اوپر بھی سعادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں سعید الرجل، اس کا معنی یہ ہے سلیمہ، یعنی آدمی جو ہے ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت سے محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے سعادت کا ایک معنی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اچھے کام کرنے کی اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے دے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں۔ سعادت کا ذکر قرآنی آیات میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کری، اور اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں علماء نے کاؤنٹ کیا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، تقریباً 20 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں لفظ سعادت یا لفظ سعید کا ذکر ہے، اور معانی کے اعتبار سے یعنی ایسے الفاظ جو سعادت پر دلالت کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ تو بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور درس کے دوران یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانے کی وجہ سے ہم کو حقیقی سعادت حاصل ہو؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ ننگے تک ہو گئے ہیں، ان کے تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ شاید اگر آپ عالمی میڈیا پر نگاہ رکھتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا سب کے ہاتھ میں ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے کچھ یورپ اور امریکہ میں ایسی بستیاں ہیں، ایسے کمپلیکس ہیں جو صرف ننگے لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ ننگے لوگ کیوں ننگے ہیں؟ انہیں سعادت کی تلاش ہے۔ یہ جتنے لوگ کم کپڑے میں نظر آ رہے ہیں یا عورتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کے سب سعادت کی تلاش میں۔ یہاں تک کہ سڑکوں پر بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ چل رہے ہیں، بچے اور بچیاں، یہ سب خوشی کی تلاش میں ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی میں خوشی ہے؟ کیا یہ واقعی میں سعادت ہے؟ کیا یہ واقعی میں سعادت مندی ہے؟
بحیثیت مسلمان، بحیثیت عالم دین، بحیثیت امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود جانیں کہ حقیقی سعادت، حقیقی خوشی کہاں ملتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ اعمال جن کے ذریعے انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے، جن کے ذریعے انسان سعادت مند بنتا ہے، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام جس کے ذریعے انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے اسلام۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور انہی الفاظ کے ساتھ سوال کیا سعادت اور سعادت مندی کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی یہ بتائیے من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ کون سا شخص خوش نصیب ہے، کون سا وہ شخص خوش نصیب ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ابو ہریرہ میرا گمان تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی شخص سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم کو بہت زیادہ شوق ہے میری حدیثوں کو سننے کا، ان کو یاد کرنے کا اور ان کو محفوظ کرنے کا۔ تو سنو ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اور میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار اور وہ خوش نصیب شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ اپنے سچے دل کے ساتھ یا اپنے سچے نفس کے ساتھ، یعنی دل کے ساتھ، اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ جس شخص نے کلمہ توحید کو پڑھا ہوگا، وہ شخص میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور وہی میری امت کا سب سے بڑا سعید اور سعادت مند آدمی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا سعادت مند آدمی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے اور واقعی میں ایمان ہے، اور ایمان تو آپ جانتے ہیں اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اسی طریقے سے آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، سمجھ رہے ہیں، تقدیر پر ایمان۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے ہی وہ شخص جو تقدیر پر، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے، فرض کیے گئے تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا کے سب سے بڑے سعادت مند آدمی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے ہاتھ سے پکڑی، لکڑی رہی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں جو ہے چبھونے لگے، زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گاڑنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہے یا جنت میں ٹھکانہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا ہے کہ وہ جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا۔ تو حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام نے کہا افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، کہ اللہ کے نبی جب ایسی بات ہے تو کیا ہم اپنی تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے اس کتاب پر ہم بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کرنا مت چھوڑو بلکہ عمل کرتے رہو، اس لیے کہ جو آدمی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر وہ سعادت مند لوگوں میں سے ہے تو سعادت کا کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، اور اگر سعادت کے مخالف بدبخت لوگوں میں سے ہے تو بدبختی کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس حدیث سے علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے آدمی کے ہاں ایک طریقے سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
مثال کے طور پر ایک حدیث اور بھی ہے، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، کچھ کلمات کی تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، تمہیں جو خوشی یا غمی ملی ہے، تمہیں جو بھلائی یا تکلیف ملی ہوئی ہے، وہ ملنے والی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ ملنے والی نہیں تھی۔ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تکلیف یا آرام تمہیں نہیں پہنچا ہے وہ نہیں پہنچنے والا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہنچنے والا تھا نہیں پہنچا، نہیں، وہ نہیں پہنچنے والا تھا اس لیے وہ تم کو نہیں پہنچا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اپنے بازوؤں پر فخر کرنے لگتے ہیں، اپنے بچے کے ہنرمندی پر فخر کرنے لگتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر اتنا بڑا کمال ہے، یا میرے اندر اتنا بڑا گر ہے کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، اتنے سارے ریلیشن بنا سکتا ہوں اور اس کو ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سماج میں کہ اگر ان کو کہیں تکلیف ہو جائے، گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں گھاٹا لگ جائے، یا مال چوری ہو جائے، یا گودام میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو آتم ہتیا یعنی خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور دونوں طرح کی تقدیر خیر اور تقدیر شر، وہ لوگوں کی زندگی بڑی ہی خوش نصیب ہوتی ہے، وہ لوگ بڑے ہی سعادت مند ہوتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے، جس کا کیوں؟ اس لیے کہ اسے قضا اور قدر پر ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اسے سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک بات اور بھی ہے، جس طریقے سے ہمارا ایمان اللہ پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی تقدیر پر ہو، اسی طریقے سے ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت و قوت پر ہونا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے اور جہاں چاہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ انبیاء اور رسول کی تاریخ اٹھا لیجئے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی آپ تاریخ اٹھا لیجئے، آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات میں فرعون اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے راتوں رات اپنی قوم کو لے کر کے سفر کرتے ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکر کو پتہ چل جاتا ہے کہ موسیٰ یہاں سے بھاگ چکے ہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے، ان کا پیچھا ہوتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے دریائے نیل ہے، اور اس کے اندر طاقت و قوت کے ساتھ بہتا ہوا پانی ہے، اس کے اندر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے موجیں ہیں۔ اب وہ پانی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور پیچھے بھی نہیں مڑ سکتے ہیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے، اور صبح جا کر کے ان کے قریب پہنچ گئے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یا تو سمندر میں کود جائیں یا تو اپنے آپ کو فرعون اس کے لشکر کے حوالے کر دیں۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ چند لمحے پہلے، چند ساعتوں پہلے ان کا اور ان کی قوم کا جو حال تھا، آگے کھائی اور پیچھے بھی کھائی، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس پانی میں اپنی لاٹھی مارو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا اور بہتا ہوا پانی دونوں طرف رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ آسانی کے ساتھ اس سمندر کو پار کر گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سول انجینئرنگ نے اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کیا تھا، کوئی بھی وسیلہ ایسا نہیں تھا،
ویسے آج بھی کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اتنا زیادہ پانی کو اور وہ بھی دونوں طرف اس کو روکا جا سکے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اور لمحے بھر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا. وہ سیفلی اور بحفاظت اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے. فرعون اس کے لشکر نے دیکھا کہ تو راستہ بن چکا ہے اور یہ بھاگ کر کے کہاں جائیں گے. اس پانی میں وہ داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ پانی بہنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا پورا لشکر جو ظالموں پر مبنی تھا، مشتمل تھا، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت پر. ایک مومن جو ہوتا ہے جب وہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے سامنے ظالموں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے جو اس کے گھر کو جلانے کے لیے آتا ہے یا اس کو مارنے کے لیے آتا ہے یا اسی طریقے سے اس کے بال بچوں کی آبروریزی کرنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بے پناہ قدرت پر اسے یقین اور بھروسہ ہے تو گھبراتا نہیں ہے، ڈپریشن میں نہیں جاتا، پریشان نہیں ہوتا ہے، فوراً یاد کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے. اور آپ یہ بھی تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ تو بالغ ہونے کے بعد ہوا، نبی بنائے جانے کے بعد ہوا. موسیٰ علیہ السلام جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے اس وقت نجومیوں کے کہنے پر اس کو اس بات کی بھنک لگی کہ ایک بچہ جو ہے تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو عام اعلان کر دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، سارے بچوں کو مار دیا جائے. پیدا ہوتے ہی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے یہ نہ ہو سکا. انہوں نے کہا اپنے ہاتھ سے تو نہیں کر سکتی ہوں. ایک لکڑی کا باکس بنایا، مشہور واقعہ ہے، اور اس کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا اور بہتے بہتے وہ ڈبہ، وہ باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ جا کر کے فرعون کے محل کے سامنے رکا یا اس کے پاس سے گزرا. اس ڈبے کو منگایا گیا تو دیکھا اس میں خوبصورت سا بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہوا تھا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جو شخص اس بادشاہت کے لیے خطرہ بننے والا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو اس وقت ایمان والی تھی، انہوں نے اپنے شوہر فرعون سے کہا مت مارو اس کو، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے لڑکا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، اسی کو اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں. اور وہاں سے ان کی پرورش شروع ہوئی. اور دودھ کتنے پلایا بتائیے؟ دودھ کس نے پلایا؟ کہتے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر دیا، دنیاوی اور اخروی. ایک ماں جو دودھ پلاتی ہے، ایک ماں جو بستر بدلتی ہے اپنے بچوں کے لیے، یا ماں باپ جو بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، یا شام کے ٹائم اپنے ہاتھ میں 1 کلو سیب اور 1 درجن کیلا اور 1 پاؤ سینگ دانہ جو لے کر کے آتے ہیں، ان سب پر اجر و ثواب ملتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. بیوی کا فون آیا، چھوٹی بچی کا فون آیا، ابو میرے لیے ٹافی لے آنا، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، وہ جو باہر صدقہ کر رہے ہو نا، باہر کھلا رہے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے صدقوں میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کریں. اگر آپ کے بال بچے مستحق ہیں، محتاج کا مطلب وہ نہیں، ان کو ضرورت ہے کپڑے کی، ان کو ضرورت ہے کھانے کی، ان کو ضرورت ہے اسٹیشنری کی، اسکول کے یونیفارم اور جوتے کی، اسکول کے فیس کی، تو اس کی ادائیگی کرنا یہ کار ثواب ہے، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. پیارے نبی نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، دینار انفقتہ علی عتاق رقبہ، دینار انفقتہ، اس طرح کی حدیث ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 1 دینار وہ جو آپ نے اپنے بچوں پر خرچ کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا وہ ہے جو آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بیوی بچوں کے لیے کمانا یا ان کے ڈیمانڈ کو جو جائز ڈیمانڈ ہیں اور وہ بھی آپ کے طاقت کے دائرے میں ہیں، ان کو پورا کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹینشن والا سمجھتے ہیں. نہیں، ایک دن خاص کیجئے، سنڈے، جمعہ کا دن، ہفتے میں جس دن چھٹی ہو، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے. وقت گزارنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ لڑکے کی طرح حرکت کرنا، ان کا دوست ہو جانا، ان سے چھوٹا ہو جانا، ان کے برابر ہو جانا، ان کو اچھی جگہوں پر جہاں صاف ستھری ہوا مل سکے، صاف ستھرا کلائمیٹ ہو، ان کو لے جانا، یہ سب اجر و ثواب کا باعث ہے اور یہ سب سعادت میں آتا ہے.
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا اس لیے کہ وہ پورے قوم میں پورے ملک میں کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو ان کی بہن نے کہا ایک عورت مجھے یاد آتی ہے, وہ بھی ان کی ماں تھی, بہن تھی, جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی, شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے, بہت اچھی عورت ہے. ان کی ماں کو بلایا گیا. بادشاہ ان کو اس کی اجرت دیتا تھا اور اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے. قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی بے پناہ قدرت دیکھیے کہ جو بچہ کل کے دن فرعون کی سلطنت کے لیے خطرہ بننے والا ہے, اس بچے کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کیوں ٹینشن میں ہو بھائی؟ آپ پریشانی میں کیوں ہو؟ آپ ڈپریشن میں کیوں ہو؟ آپ آتم ہتیا کیوں کرنے جا رہے ہو بھائی؟ آپ اپنے رب کی اس طاقت و قوت پر ایمان رکھو. جس چیز سے بادشاہ کو خطرہ تھا, جس شخص سے اللہ تعالیٰ اسی کے پیسے سے اللہ تعالیٰ وہاں اس کو پرورش کروا رہا ہے. ایسے ہی آپ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ لیجئے, جو لوگ خانہ کعبہ ڈھانے آئے تھے, ہاتھی عرب کے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا, ویسے ہی ڈر جائیں. اور لمبے لمبے سونٹ, وہ تو اونٹ اور گھوڑے والے تھے, بکری والے تھے, انہوں نے دیکھا نہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ڈھانے کے لیے آیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ لمحے بھر میں کیا ہو گیا, اس لشکر کا کیا ہوا. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان وہ بھی ڈپریشن میں, ہم مسلمان وہ بھی ٹینشن میں, ہم مسلمان وہ بھی ذہنی اضطراب اور بے چینی میں, اور سوسائڈ کر لیں, اپنے بچوں کو بھی مار ڈالیں, چھت سے کود جائیں, پنکھے سے لٹک جائیں, سمندر میں جو ہے ڈوب جائیں, پہاڑ سے چھلانگ لگا لیں. بہت عجیب و غریب بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو, جنہوں نے انسان کی سعادت کے لیے یہ سارے پروگرام بنائے اور ان سارے مواد کو اکٹھا کیا. تو سعادت, حقیقی سعادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ قدرت ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ رکھیں. آگ کا کام ہے جلانا, لیکن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا؟ آگ کا کام کیا ہے بتائیے؟ جلانا انسان کو. وہ بھی انسان, تھوڑی دیر میں آدمی بھسم ہو جاتا ہے, اور وہ بھی اتنی اونچی آگ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے باقاعدہ لکڑی کا منجنیق بنایا گیا, جس کی ماڈرن شکل جو ہے وہ توپ ہے. یعنی وہ پاس سے نہیں ڈال سکتے تھے. اس آگ کے جو شعلے تھے, اس کے جو لپٹ تھی, وہ دور سے آتی تھی. تو ان کو دور منجنیق پر رکھ کر کے وہاں سے پش کیا گیا ہے. لیکن کیا ہوا؟ آگ نے جلا دیا. یہ غریب قدرت ہے. ایوب علیہ السلام, بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مار دے, اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے. ان کے بال بچے بھی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں. ارے بھائی, جب تک آدمی جوان تھا کمایا. مدینہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے استاد تھے, غالباً 40-45 سال کی عمر میں. اپنے گھر کے اوپر جو پانی کی ٹانکی تھی, اس میں کچھ پلمبنگ کا کام کر رہا تھا, اس کو کر رہے تھے, مینٹیننس کر رہے تھے. بس نہیں کچھ سمجھ میں آیا, پیچھے کی طرف گر گئے اور نیچے ڈائریکٹ آ گئے. اور اس کے بعد وہ کوما میں چلے گئے. تقریباً 40 سال تک کوما میں تھے. مشورہ دینے والے مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی انجیکشن دے دو. کیا یہ ہمارے والد ہیں, ان کو دیکھ کر کے ہم کو خوشی حاصل ہوتی. شیخ نے بہت پیارا موضوع اٹھایا. آج بہت سارے بچے اپنے والدین کے موت کی تمنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خاص طور پر وہ والدین جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, ان کی باتوں سے ان کی بیوی, ان کے بچے مذاق اڑاتے ہیں, ڈانٹتے تھے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے, ان کے بچوں نے ان کی خدمت کیا, اور اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. ان کو انجیکشن کے ذریعے یا لیکوڈ کے ذریعے ان کو زندہ رکھا, کئی سال تک زندہ رکھا ان کے بچوں نے. مطلب کھلاتے اور پلاتے رہے, ان کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے. مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 22 سال تک, اور وہ بھی آج کی جو بیماری ہے سرطان, کینسر, جس کو کہتے ہیں لا علاج بیماری ہے, کینسر ہو گیا, آخری اسٹیج میں ڈاکٹر جواب دیتا تھا کہ اب جا کر کے گھر پر آرام کیجئے اور اپنے موت کا انتظار کیجئے. ایسی خطرناک بیماری, اور وہ بھی ایسی بیماری تھی کہ سماج کے لوگ ان سے گھن کھاتے تھے. ان کو گاؤں سے باہر کر دیا, ان کے پاس کچھ نہیں بچا. بھائی 20-22 سال جس کا کاروبار بند رہے, کمانے والا کچھ نہ ہو, سماج کے لوگ بائیکاٹ کر دیں, آپ کو گاؤں سے باہر کر دیں. ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان کی بیوی نبی کی بیوی ہیں, یہ کہتا ہوں نبی کی بیوی ہیں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے
آپ ایسے لوگوں کو اسوہ اور نمونہ بنائیے جو آپ سے پہلے سعادت کی زندگی گزار کر کے جا چکے ہیں. ان میں سے ایک ایوب علیہ السلام بھی ہے. آپ ان کو دیکھیے 22 سال تک بیمار رہے اور یہاں تک کہ گاؤں کے لوگوں نے ان کی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیا کہ کام نہیں کر سکتی ہو اس لیے کہ تمہارے شوہر کو برس کی, کوڑھ کی یا اور کس کس چیز کی بیماری ہے اور یہ بیماری ہم کو بھی لگ سکتی ہے, چھوت چھات کی بیماری ہے. لیکن کیا ہوا, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دیا. ان کی بیوی بعد میں آئی تو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی. انہی سے پوچھ رہی ہیں کہ یہاں پر ایک صاحب تھے اور اس طریقے سے کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دیا ہے. ہمارے سماج میں جو لوگ بیمار ہیں, ٹینشن میں ہیں, بار بار ہاسپٹل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سوال کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو کچھ دعا سکھا دیجئے کہ اللہ سے مانگتا رہوں, تو کہا جائیے صلی اللہ العافیہ, اللہ سے جائیے عافیت کا سوال کیجئے. پھر 3 دن کے بعد آئے, کہا اللہ کے نبی کچھ اور سکھا دیجئے, کہا جائیے صلی اللہ العفو والعافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیجئے. یہ عافیت بہت بڑی چیز ہے. بہت سارے لوگ جو کمزور دل کے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیماری لمبی ہو جاتی ہے, کاروبار چوپٹ ہو جاتا ہے, بچے بھی بیچارے مشغول ہوتے ہیں. اسی لیے آپ عافیت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی پناہ مانگیے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. جہد البلاء ایسے کہتے ہیں ایسی آزمائش, ایسا امتحان, ایسی مصیبت کی گھڑی کہ جس میں پورا گھر الجھ جائے, ہر کوئی ڈپریشن میں چلا جائے, اور یقیناً کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے موضوع میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ قوت ہے, آپ یہ تو سمجھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو, آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پوری مخلوق کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. سب سے لو لگائیے اور اس سے امیدیں لگائیے, اس کے قریب جائیے, اس کی بے پناہ جو طاقت و قوت ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ کیجئے. اور ایک بات یہ بھی جان رکھیے, سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے, ہاں خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دنیا کی حقیقت اور اس کی سچائی کو سمجھیے. بہت سارے لوگ اس دنیا کو یہ سوچ کر کے جیتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف خوشی ہے, یہاں صرف اور صرف سعادت ہے, یہاں پر ہمیشہ اچھے دن رہیں گے, ٹینشن اور پریشانی نہیں آئے گی. نہیں, اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی خوشی تو کبھی غم, کبھی آرام, کبھی تکلیف, کبھی مالداری تو کبھی غریبی, کبھی کاروبار اپ ہوگا, کبھی کاروبار جو ہے ڈاؤن ہوگا, اور کبھی آپ کے تعلقات کم ہوں گے, کبھی آپ کے تعلقات زیادہ ہوں گے. یہ سوچ کر کے زندہ رہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی میں آپ کی بیوی اس دنیا سے چلی جائے, آپ کا جوان بیٹا آپ کے سامنے چلا جائے. کیوں بھائی, ایسا نہیں ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ دور مت جائیے. ہمارے آخری نبی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. جو لوگ اللہ سے ملنے کی, یوم آخرت کے حساب و کتاب پر یقین و بھروسہ رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں. 23 سالہ زندگی آپ دیکھ لیجئے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب پڑھیں گے, دیکھیں گے, تو ایسا لگے گا کہ آپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی آدمی پریشان تھا ہی نہیں. بچپن میں باپ کا انتقال, ماں کا انتقال, یتیمی کی حالت میں دادا نے پرورش کیا, پھر چچا نے پرورش کیا, اور اس کے بعد وہ پیاری بیوی جس نے آپ کو پہلی وحی کے بعد سکون اور آرام پہنچایا, آپ کو تسلی دیا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. بہت حد تک وہ آپ کا دفاع کرتی تھی. چچا کا انتقال ہو گیا. آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیاں جو حضرت عثمان غنی سے بیاہی گئی تھیں, یک بعد دیگرے ان کا انتقال ہوا. آپ کے تمام بچوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا, بلکہ ایک بچے کا انتقال تو آپ کے گود میں ہوا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کفار و مشرکین کا ٹینشن الگ ہے بھائی, وہ دعوت توحید کے لیے طائف میں ستایا جانا الگ ہے,
اونٹ کی اوجھڑی کا جو واقعہ ہے وہ اپنی جگہ پر الگ ہے، مکہ سے مدینہ راتوں رات ہجرت کے لیے مجبور ہونا وہ الگ ہے، اور یہود و نصارہ کی سازشیں الگ ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ جو اندرونی پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، دین اسلام کو غلبہ دینے کے لیے، دین اسلام کو دنیا پر جزیرہ عرب سے شرک کو پاک کرنے کے لیے، کفر سے صاف کرنے کے لیے، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے 23 سال میں وہ کام ہو چکا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ اس دنیا کی حقیقت کو پہچانیے، کبھی خوشی رہے گی، کبھی غم رہے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے آپ زندگی گزارتے ہیں نا، ابھی فون آیا بچی کی طبیعت خراب ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے، لا باس طہور انشاءاللہ، آپ فوراً دعا پڑھیے۔ کوئی مصیبت کی گھڑی ہے، کوئی ایسی نیوز ہے جو بیڈ نیوز ہے، ایکسیڈنٹ کی، موت کی، سب سے پہلا کیپسول اور بہترین کیپسول اور انجیکشن اور ٹیبلٹ اگر کوئی ہے تو وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہترین ٹیبلٹ اور انجیکشن، اس سے بہترین دوا کوئی نہیں ہے۔ اس دوا کا میں نے ذاتی طور پر جو مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ آپ کو جو ٹینشن لاحق ہوا ہے کسی مصیبت یا ایکسیڈنٹ یا نقصان کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، آپ کے دل کو ایک اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اس لیے اس دعا کو ضرور یاد رکھیں، اور یہ صرف موت کے لیے نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کے لیے ہے، بیماری کے لیے ہے، اسی طریقے سے کاروبار میں گھاٹا لگنے کی شکل میں ہے، یا کہیں پر آپ کی گاڑی جا رہی مال بھر کے چوری ہو گیا، کسی ڈرائیور نے بتایا مال چوری ہو گیا، گاڑی پلٹ گئی، آپ سب سے پہلے اپنی زبان سے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور اس دعا کی فضیلت تو سنو، پیارے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نے مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھ لیا تو اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو دے گا، یعنی جو گھاٹا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر کے دے گا۔ یعنی بچے کی وفات ہوئی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا۔ بھائی یہی تو ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ مصیبت کی گھڑی میں یہ دعا پڑھا کرو، میں نے پڑھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، لیکن دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ کیا مجھے ابو سلمہ کی طرح کوئی شوہر ملے گا، ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کوئی ملے گا؟ لیکن جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کا پیغام دے دیا ہے۔ دعا کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو جو غم لاحق ہوا ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں جو اضطراب اور بے چینی لاحق ہوئی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مصیبت آئی ہے اس کی بھرپائی اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ مومن کے لیے کیا ٹینشن ہے بھائی، مومن کے لیے کون سی بات ہے؟ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن۔ ارے مومن بندے کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی زندگی کا ہر کام بھلا ہی بھلا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے لیے۔ کیوں؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی گڈ نیوز ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا زیادہ میرا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ میں اپنی نعمتیں دوں گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو، اور اسی طریقے سے سعادت کی زندگی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، اپنے ماحول میں دیکھیے، اپنے ٹولہ پڑوس میں دیکھیے، آپ اپنے گاؤں، شہر اور ٹاؤن میں دیکھیے، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوں، میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں، میں ہی سب سے بڑا جاب لیس ہوں۔
میرا ہی کاروبار ڈل ہے، تو آس پاس کا بھی جائزہ لے لیجئے۔ اور خاص طور پر پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ سے بڑے جو لوگ ہیں مال و دولت میں، دنیاوی ترقی میں، ان کو مت دیکھو، تم سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھو کہ ان کے بچے کیسے پل رہے ہیں، ان کے بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہے۔ تم 60 روپیہ چاول کھا کر کے افسوس کر رہے ہو کہ میں 60 روپیہ چاول کھا رہی ہوں، سماج میں دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 40 کا بھی نصیب نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈیلی کنواں کھودتے ہیں، ڈیلی پانی پیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، زبان سے شکر ادا ہوتا ہے، آدمی سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے۔ کیوں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی مصیبت زدہ کو، کسی تکلیف والے شخص کو، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے کاروبار میں گھاٹے کی وجہ سے ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، یا کسی کی وفات پر وہ شخص غمزدہ ہے، ایک آدمی ہینڈی کیپ ہے، ایک آدمی ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے، ایک آدمی فالج پر اٹیک ہے، ایک آدمی کو آپ ICU میں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے اس کو کس طرح وہ مصنوعی اور آرٹیفیشیل مشینوں کے ذریعے سانس لے رہا ہے، اور آپ بغیر مشین کے سانس لے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مصیبت زدہ کو جب دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے مولا، تو نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، تو نے مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں پر فوقیت اور فضیلت دیا ہے، اونچے رکھا ہے۔ ارے یہ تو پڑھا ہی۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس مصیبت کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھی ہے، وہ مصیبت اب دوبارہ اس دعا پڑھنے والے کو آئے گی ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، کیا کیا چیزیں شریعت میں ہیں۔ میں تو بارہا یہ بات کہتا ہوں، ایک مومن کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کو کبھی ٹینشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہماری زندگی میں سعادت آتی ہے، ہماری زندگی میں خوشی آتی ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ آپ جب اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہمارے سماج میں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ اچھا دور کیوں جاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ساری بیویاں تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کئی دن ہو جاتا تھا، فاقے ہو جاتے تھے، ہم لوگ اسودین پر یعنی کھجور اور پانی پر زندگی گزارتے تھے، اور یہاں تو دال بھی ہے، چاول بھی ہے، سبزی بھی ہے، چٹنی بھی ہے، اس پر سلاد بھی ہے، بس چکن کی ایک بوٹی نہیں ہے۔ بچہ ٹینشن میں، پورا کھانا ہمارے بچے پھینک دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا، ہوٹل میں جا کر کے کھا رہے ہیں۔ جن بچوں کو گوشت پسند ہے، مٹن پسند ہے، دال بھی ہے، چاول بھی ہے، سلاد بھی ہے، سبزی بھی ہے، فروٹ بھی ہے، خالی مٹن نہیں ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا امی آج۔ کیا تم بناتی ہو؟ ڈیلی وہی بناتی ہو۔ ارے میرے بچوں، میرے جوانوں، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے ہم لوگوں کے بچپن میں، چاول کی پیداوار اتنی خراب کوالٹی کی ہوتی تھی جس کو ہمارے ہاں کودو کہا جاتا تھا، اس کو آپ کھا نہیں سکتے تھے، اس میں تیکھا پن تھا۔ تیکھا پن کا مطلب آپ اس کو رکھتے تو وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا بھائی، آپ کے حلق سے نیچے۔ کھیت باڑی سب کچھ تھا لوگوں کے پاس، لیکن زمین کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ آج تو ماشاءاللہ مختلف قسم کی کوالٹی کا چاول ہر اسٹیٹ کا آپ کے پاس اویلیبل ہے، سستا بھی ہے، میڈیم بھی ہے، وہ بھی ہے۔ صرف گوشت نہیں ہے اس لیے ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے۔ شادی میں جانے کے لیے اسپیشل اس شادی میں، ہاں اس کے جانے کے لیے وہ پینٹ شرٹ تو ہے اس کے پاس، لیکن اس پر جیکٹ نہیں ہے، وہ ہے جوتے نہیں ہیں۔ ہمارے بچے اس میں ٹینشن میں ہیں بھائی، بہت سارے لوگ بچے ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا علماء نے کہ خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کو دیکھیے، اپنے ماحول کو دیکھیے، اپنے گاؤں اور شہر میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کو دیکھیے، تو آپ کو عبرت ملے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس کو میں اکثر حدیثوں میں خطبوں میں کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادتی، لفظ سعادت کی بات ہو رہی ہے کہ حدیث میں ایسے الفاظ ہیں جو سعادت، لفظ سعادت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں میں سعادت ہے، 4 چیزوں میں خوشی ہے۔ کیا ہے؟
المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی میں خوشی ہے. نیک بیوی مل جائے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ازواج مطہرات. لیکن بات کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، بلا موسم کے آپ کو گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی چہیتی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. کیا بات ہے؟ کہا ایسی مخلوق میں نے دیکھی ہے اور زبردستی مجھے دبایا ہے، اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو حضرت خدیجہ کو بھی کچھ نہیں پتہ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کچھ احساس کیا ہوا ہے. لیکن اس بیوی نے، نیک بیوی کا یہ فائدہ ہے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کو جب پریشان حال دیکھتی ہے تو اس کو دلاسا دیتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے، اس کی خوشی کا سامان مہیا کرتی ہے. فوراً انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انک لتصل الرحم وتنصر المظلوم وتکسب المعدوم. آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ نہ کمانے والوں کو کما کر کھلانے والے آدمی ہیں. آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا کیریکٹر ایسا ہے کہ آپ کے سماج کے تمام لوگوں کی آپ خدمت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. نیک بیوی رہتی ہے تو آپ کے گھر میں خوشی رہتی ہے. آپ گھر میں جب پہنچیں گے آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، وہ اسی دال کی ایسی کوالٹی بنا دے گی کہ آپ کو لگے گا یہ میرے گھر میں تھا ہی نہیں. وہ انہی آئٹمز کو جو آپ کے گھر میں سبزی کے آئٹمز ہیں، انہی کو ایسے پکوان میں تبدیل کر دے گی کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ کے والدین آئیں گے نا تو آپ کی خوشی کے لیے آپ کے والدین کو اپنی ماں سمجھے گی، اپنا باپ سمجھے گی. آپ کے رشتہ دار آئیں گے ان کو رشتہ دار سمجھے گی. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش. عرب کی ان عورتوں میں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں ان میں سب سے اچھی عورتیں قریش کی نیک عورتیں. جانتے ہو کیوں؟ احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ. اس لیے کہ قریش کی عورتیں جو ہیں نا، یہ اپنے بچوں کے اوپر ان کے بچپن میں اپنا پورا پیار نچھاور کر دیتی ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہیں، ان کو پیار سے سلاتی ہیں، پیار سے ان کو جگاتی ہیں. ان کی صحت، ان کے کھانے، ان کے دوا، ان کے کپڑے موسم کے حساب سے اس کا انتظام کرتی ہیں. شوہر کا خیال رکھتی ہیں. بیچارہ ٹرک ڈرائیور ہے، بزنس مین ہے، کمپنی ٹو کمپنی مال ڈھونڈ رہا ہے، یا شوہر جاب کر رہا ہے، کمپنی میں ہوگا، بلا ضرورت فون نہیں کرتی ہیں کہ ابھی فون کروں گی بچے کی بیماری کی یا اس کے بخار کی تو ان کو ٹینشن ہو جائے گا. نیک عورتوں کا کام یہ ہوتا ہے، کوشش یہ کرتی ہیں کہ بہت سارے کام خود سے وہ کر لیں. جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، شعبہ حفظ میں داخلہ کراتی ہیں. عرب کا ایک چھوٹا سا بچہ شعبہ حفظ میں داخلہ لینے کے لیے آیا. معصوم بچہ تھا، رہا ہوگا 5-6 سال کا. اس طریقے سے اساتذہ نے کہا بھائی کیا کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتا ہوں. ٹیسٹ لیا اس کا تو دیکھا اس کا ناظرہ قرآن بڑا اچھا ہے، ایک دم تجوید کے ساتھ فٹافٹ پڑھ رہا ہے. کہا کچھ صورتیں بھی یاد ہیں؟ کہا یاد ہے. کہا کہاں سے یاد ہیں؟ جہاں سے یاد ہو وہاں سے پڑھو. اس نے پڑھا تو دیکھا تو اس کو ماشاءاللہ یاد بھی ہے اور پورے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا. بہرحال اس کا ایڈمیشن لے لیا، لیکن اپنے تعجب اور استغراب کو دور کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اس بچے کا باپ کیسا ہے، بھائی یہ بچہ اتنا اچھا اس عمر میں اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس کا باپ کیسا ہوگا. اس کے باپ کو بلایا گیا سرپرست کی حیثیت سے. باپ جب آیا تو اس کی حیرت کو دیکھ کر کے اساتذہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی. دیکھا اس کے بال لمبے، اس کی مونچھیں موٹی اور لمبی، اور کپڑا بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ شریف اور پڑھا لکھا اور مہذب اور مثقف آدمی نہیں ہے. کہا جب آیا کہا یہ آپ کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے. آپ کا بچہ ہے؟ ہاں بھائی میرا بچہ ہے، بولیے نا. بولے نہیں ماشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے آیا تھا یہاں پر داخلہ لینے کے لیے. ہم تو سمجھتے تھے کچھ نہیں پڑھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ماشاءاللہ اس کو جو ہے اس کا ناظرہ بھی اچھا ہے
اور اس کو بہت ساری صورتیں بھی یاد ہیں. کہا شیخ صاحب حافظ جی اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بیوی دی ہے، اس بچے کو جو ماں دی ہے، وہ مجھے بہت نیک ملی ہے، مجھے بہت صالح ملی ہے. اربع من السعادتی، 4 چیزوں میں سعادت ہے. ان میں سے پہلی چیز یا ایک چیز کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. اس کی ماں بڑی نیک ہے. میں تو ٹرک ڈرائیور ہوں، سعودی سے بحرین، بحرین سے دبئی، دبئی سے کویت، کویت سے قطر، قطر سے عمان، لبنان، جہاں جہاں سے آرڈر آتا ہے مال پہنچانے کا، وہاں وہاں میں جاتا ہوں. مجھے بیوی بہت اچھی ملی ہے. یہ اس کے ماں کی تعلیم و تربیت کی دین ہے کہ یہ بچہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. اب بتائیے جس کو ایسی بیوی مل جائے کیا ٹینشن ہے بھائی؟ ہاں، بچوں کی طرف سے وہ آدمی جو ہے، ہمارے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر شکایت کرتی ہیں شوہر کی اپنے میکے میں جا کر کے. ہاں، میکے والے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہیں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں شادی کے دن بیٹی تمہارے گھر کا، تمہارے باپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی تھوڑا سا بھی تکلیف ہوئی تو گھر آ جانا. کیا ہے یہ؟ بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کا گھر اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں. بھائی حالات ہیں آدمی کے ساتھ. ہاں، اور مان لیا ہر آدمی کے ساتھ. میں نے آپ کو کہا نا یہ زندگی آپ اس طرح جیجئے کہ اس میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، مالداری بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، بیماری بھی ہے، تندرستی بھی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہے اور صحت مندی بھی ہے. تو آپ اس زندگی کو اس طریقے سے گزریے. بہرحال پیارے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں برکت ہے، سعادت ہے، خیر ہے، خوشی ہے. ان میں سے ایک نیک بیوی ہے. اور دوسری چیز آپ نے بتایا والمسکن الواسع، کشادہ گھر، اچھا گھر، ایک سے زیادہ بیڈ روم، ایک سے زیادہ باتھ روم، ایک سے زیادہ ہال. بچے بالغ ہو گئے، بچیاں 10 سال کے اوپر ہو گئیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تو ان کو نماز کا حکم دو. اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. علامہ ناصر الدین محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں، ہاں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن و حدیث میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، بچوں کو اگر کہیں مارنے کا حکم ہے تو وہ صرف اور صرف ترک صلاۃ پر، نماز چھوڑنے پر بچوں کو مارنے کا حکم ہے. اور بچوں کے بستر کو الگ کر دیا جائے. بھلے بھائی بہن ہیں لیکن ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے، ان کا گدا الگ کر دیا جائے. بہرحال کشادہ گھر ہونا، ایک سے زیادہ ایمیونٹی، ایک سے زیادہ باتھ روم یا فل سروسز جس گھر میں ہوتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے گھروں کے اندر سعادت آتی ہے. بھلے ہی وہ آپ کا گھر جو ہے آبادی سے دور ہو، شہر سے دور ہو، ہاں، لیکن آپ کے بچے کشادگی کے ساتھ رہیں گے. کھلی کھڑکیاں، بڑی کھڑکیاں، کوشش آدمی کو کرنا چاہیے. بلکہ اس کے لیے اگر آدمی صرف اسی لیے کمائے کہ میرے بچوں کو کشادہ گھر، آرام دہ گھر مل جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اس پر بھی انشاءاللہ کمانے والے کو، محنت کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا. تو کشادہ گھر میں بھی سعادت ہے، خوشی ہے. اور آپ دیکھیے نا بہت سارے لوگ جو بیچارے پہلے آئے تو کسی کی دکان پر سوتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ خریدی 10 بائی 15 یا 10 بائی 20، اس کو گونی کے ذریعے ڈھکا، پھر پترے کے ذریعے ڈھکا، پھر اس کو اینٹ کے ذریعے ڈھکا، پھر اس پر محلیہ چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیا تو فلیٹ میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے دیا تو بنگلہ بنایا. تو ظاہر سی بات ہے ان کی اور ان کے بچوں کی خوشی اور سعادت کی انتہا کیا ہے. بہرحال کشادہ گھر کے اندر جو ہے یہ برکت ہے، سعادت ہے. اور ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز جس کے اندر سعادت اور خوشی ہے وہ ہے نیک پڑوسی. نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی. کبھی بھی گھر لیجئے تو آپ یہ دیکھ کر کے لیجئے کہ آپ کے پڑوسی کیسے ہیں، ورنہ پتہ یہ چلے گا کہ کسی دن دروازہ بند کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی کھٹ سے آواز آئی، پڑوسی نے دروازہ کھول دیا کہ بھئی دروازہ دھیرے بند کرو. کسی دن آپ کے بچوں نے چپل اپنے دروازے کے سامنے نکالنے کے بجائے اس کے سامنے نکال دیا، اس پر بھی لڑائی جھگڑا ہے. کسی دن اتفاق سے آپ کے گھر میں کوئی پلمبر الیکٹریشین آ گیا، اس نے کوئی کیلا ٹھوکا، ڈرل کیا، پڑوسی نے دروازہ کھولا، بھائی کیا کر رہے ہو. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ دونوں طرف سے نوک جھوک ہو رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ آپ کو نیک اور اچھا پڑوسی ملے، اس سے بھی گھروں کے اندر خوشی آتی ہے. اور چوتھی چیز جس کے ذریعے انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے والمرکب الحنی، اچھی سواری. اونٹ کا زمانہ چلا گیا، گھوڑے کا زمانہ چلا گیا، گدھے کا زمانہ چلا گیا. آپ کے پاس جو سواری ہے وہ ٹکاٹک ہو، اس کا ٹائر جو ہے نیا ہو، اس کا انجن، اس کا گیئر باکس، اس کا بریک، اس کی سیٹ آرام دہ ہو. اور اگر نہیں ہے
تو اس کے لیے آپ کمائیے، اس کے لیے محنت کیجئے۔ بسوں میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے چلیں گے تو پردے کا خیال نہیں ہوگا، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس ایک اچھی سواری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی سواری ہو جو آپ کو وقت پر آپ کی منزل پر پہنچا دے۔ مثال کے طور پر آپ کو پونا سے بمبئی جانا ہے کوئی مال خریدنے کے لیے، کسی فنکشن میں، کسی شادی کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب آپ کی گاڑی ہے، کہیں ٹائر بیٹھ گیا، کہیں انجن بیٹھ گیا، کہیں بریک فیل ہو گیا، کہیں گیئر باکس خراب ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ شادی تو گئی ہی گئی، آپ خود پریشان ہیں، آپ کی بیوی بچے روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کی خوبی ہے، علماء نے کہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے ہے۔ کیا فرمایا؟ علماء نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت ہی کم اور مختصر ہیں لیکن اس کے معنی زیادہ ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی وسطیت، اسلام کا اعتدال، اس کی درمیانہ روی کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ نیک بیوی ہو آپ کو نماز میں بھی جگائے گی، وہ بھی حدیث ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو خوش و خرم رکھے جو فجر میں اٹھتی ہے، تہجد کے وقت اٹھتی ہے اور شوہر نامدار کو بھی جگاتی ہے، اور اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اس مرد کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے جو رات میں اٹھتا ہے اور بیوی کو بھی جگاتا ہے، نہیں اٹھتی ہے تو پانی مارتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اور بیوی کے ذریعے آپ کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، اس سے بھی سکون ملتا ہے۔ کشادہ گھر ہے، آرام سے یہاں چائے پی رہے ہیں، یہاں پر مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پر بیڈ روم ہے، نیک پڑوسی ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ معاف کر دیتا ہے، یا آپ نے اس کے حق میں کوئی غلطی کی تو وہ معاف کر دیتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ اسلام دین و دنیا کو جمع کرنے کا نام ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں میرے بھائیوں سعادت اور خوشی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ یہ موضوع صرف 30% ہوا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی درس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، بہت ساری چیزیں لکھنے سے بھی رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرما، خوشی کی زندگی عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خوش رہنے کا، سعادت مند زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ اور آپ کو بتا دوں۔ آخری بات، بہت ساری باتیں اس لیے میں نے کہیں رہ گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ زندگی میں خوش رہنے کا ایک اسلوب یہ بھی ہے، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اللہ تعالیٰ نے محنت اور کوشش اور بھاگ دوڑ کے بعد آپ کے نصیب میں جتنی روزی لکھ دی ہے، جتنا پیسہ لکھ دیا ہے، آپ اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ، آپ ہی دنیا کے سب سے بڑے مالدار آدمی ہو۔ اور ایک بات اور پیارے نبی نے فرمائی، خوش ہونے کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے، ازہد عما فی ایدی الناس یغنیک اللہ۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ اور سرمایہ ہے، اس سے آپ بے رغبتی کا اظہار کیجئے۔ بھئی یہ ان کا ہے، میرا تھوڑی نہ ہے۔ آپ اس کو للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں اللہ آپ کو بھی مالدار کر دے گا۔ یہ بھی خوش رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے اس لیے ٹینشن میں، فلاں کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی مخلوق کی تقدیر، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پوری مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا۔ ہر ایک کی روزی کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا۔ لوگوں کی روزی کو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹ دیا ہے۔ یہ ہم کو جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا اور بانٹا ہوا ہے۔ ایک دن آئے گا، اگر ہمارے نصیب میں ہوگا، ہم لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ تو جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بنا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہتا ہے، اسی لیے یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، ازہد عما فی ایدی الناس یغنیک اللہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و دولت ہے اس سے مایوسی کا اظہار کرو، بھئی یہ میرا نہیں ہے، جاؤ آپ کا ہے، یہ اس سے میرا کیا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ آپ خوش رہو گے، مجھے میرے حصے کا مل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ آج کے بعد نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ درس آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں نے کوشش کی ہے اپنے اردو میں بھی، عربی میں بھی، ہندی میں بھی، اور کچھ کہاوت آپ کے سامنے پیش کر کے کہ یہ درس سمجھ میں آئے، آسان بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اور اس درس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہمارے اپنے بھائی ہوں، ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہوں، بہت سارے لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اس کی قدرت پر بھروسہ رکھیے، تقدیر پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر کے رہے گا، اور آپ ہی مالدار آدمی ہو، اور ایسے ہی یہ زندگی یہ سوچ کر کے جیجئے، اس میں خوشی بھی آئے گی، اس میں غمی بھی آئے گی۔ اس میں اگر آج ہم صحت مند ہیں تو تندرست بھی ہوں گے، آج بچے ہیں تو کل جوان ہوں گے، آج جوان ہیں تو کل بوڑھے ہوں گے، ہڈیاں کمزور ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہو کر کے رہیں گی۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ سب ہونے والا ہے تو وہ پھر ٹینشن نہیں لیتا، پریشان نہیں ہوتا۔ باتیں لمبی ہو گئیں، اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔